یا جب لوگ آئے تو ان سے دریافت کرنا کہ جب وہ اپنا گمشدہ اونٹ تلاش کر کے پالان کی طرف واپس آئے تو کیا انہوں نے اس میں پیالہ میں پانی پایا تھا یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں فلاں قافلے پر بھی گزرا، 2 آدمی مقام ذی طویٰ میں ایک اونٹ پر سوار تھے، ان کا اونٹ میری وجہ سے بتک کر بھاگ گیا اور وہ دونوں سوار زمین پر گر پڑے، ان میں فلاں شخص کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، جب وہ آئیں تو ان دونوں سے یہ بات پوچھ لینا۔ انہوں نے کہا اچھا، دوسری نشانی کیا ہوگی؟ اہل ایمان نے اس واقعے کی سچائی کو دل سے مانا اور اس کی تصدیق کی، مگر ابو جہل حضرت ابوبکر صدیق کے پاس دوڑا چلا گیا اور کہنے لگا، اے ابو بکر، کیا تو نے سنا ہے کہ محمد کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ وہ رات کو بیت المقدس گئے اور آسمانوں کا سفر کیا اور اس کے بعد پھر وہ واپس زمین پر بھی آ گئے؟ حضرت بکر صدیق فرمانے لگے کہ اگر میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے تو ضرور انہوں نے سچ فرمایا ہے، کیونکہ ان کی زبان پر جھوٹ نہیں آ سکتا۔ میں اپنے نبی کی سچائی پر ایمان لاتا ہوں۔ کفار بولے، ابو بکر تم کھلا ایسی خلاف عقل بات کیوں صحیح سمجھتے ہو؟ اس عاشق کے صادق نے جواب دیا، میں تو اس سے بھی زیادہ خلاف عقل بات پر یقین رکھتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ پر۔ اسی دن سے حضرت ابو بکر صدیق کو دربار نبوت سے صدیق کا لقب عطا ہوا۔ بعض روایات میں اس واقعے کو یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان دونوں قافلوں کے متعلق یہ باتیں سن کر کچھ لوگ مکے سے باہر تنعیم کی طرف بھاگے۔ انہیں بھورے رنگ کا اونٹ تو اس طرح نہیں ملا جس طرح آپ نے فرمایا تھا، ہو سکتا ہے وہ قافلے میں کسی دوسری جگہ چلا گیا ہو۔ البتہ انہوں نے قافلے کے لوگوں سے برتن کے متعلق پوچھا، انہوں نے تصدیق کی کہ واقعی ایسا ہی ہوا ہے، ہمیں برتن ڈھکا ہوا ملا لیکن اس میں پانی موجود نہ تھا۔ دوسرا قافلہ پہنچا تو اس نے بھی اپنے اونٹ پہ ڈکنے کی تصدیق کی اور یہ بھی تسلیم کیا کہ ہمارا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا۔ پھر ہم نے ایک آواز سنی جس نے ہمیں اونٹ کے بھاگنے کی سمت بتلائی، ادھر چل کر ہم نے اونٹ کو پکڑ لیا۔ صحن حرم میں مشرکین مکہ کی محفلیں ہر روز لازماً لگا کرتی تھیں۔ صبح کا وقت ان محفلوں کے لیے نہایت موزوں تصور کیا جاتا تھا۔ مطعم بن عدی، عمرو بن ہشام، ولید بن مغیرہ جیسے شرپسند ان محفلوں کے روح رواں ہوا کرتے تھے۔